الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المرسلات کی 25 سے لے کے 28 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والا، تمہارے زندہ اور مردوں کو، اور ہم نے ہی بنا دیے اس میں خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو لوگ یعنی کفار مکہ اور دوسرے مشرق و مغرب میں جتنے بھی شمال جنوب میں پوری دنیا میں کفار ہیں اور تا قیامت تک آتے رہیں گے اور ہیں، قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں انہیں اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ بتائی ہے کہ اے مشرکو، اے قیامت کا انکار کرنے والو، دیکھو کہ زمین کو ہم نے اس طرح تخلیق کیا ہے، پیدا فرمایا ہے کہ ہر قسم کی زندہ اور مردہ مخلوق اس کے شکم میں، اس کے دامن میں سمائی ہوئی ہے۔ ہر قسم کے جانداروں کے لیے ان کے ہی مزاج کے مطابق رزق کا اسی زمین میں اہتمام کر دیا گیا ہے۔ گوشت خوروں کے لیے گوشت کا انتظام ہے، سبزی خوروں کے لیے طرح طرح کے چارے ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، اور دھڑا دھڑ یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر انسان کی اپنی بے تدبیری، حرص، لالچ اور کوتاہیاں اگر آڑے نہ آ جائیں تو کسی کی خوراک کی قلت نہ رہے، کسی کو خوراک کی کمی کی، قلت کی، قحط کی شکایت ہی نہ رہے۔ پھر کچے پکے مکانات ہیں، پھر شاندار محلات ہیں، اور پھر سنگین قلعے ہیں، ان کو تم تعمیر کرتے ہو۔ جس قسم کے سامان کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چیزوں سے تمہیں بآسانی دستیاب ہو جاتی ہے۔ جب یہاں سے پھر تم اس دار فانی سے رخصت ہوتے ہو، اپنی زندگی مکمل کر چکے ہوتے ہو، یہاں سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے تو زمین اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، احیاء و امواتا، یعنی مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور اوپر رہنے والے جو رہ رہے ہیں ان کو بھی زندگی گزارنے کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور نیچے بھی سمیٹ لیتی ہے۔ ادروائز انسان کی سمیل اس قدر خراب ہوتی ہے کہ جب یہ مر جاتا ہے کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکے، جانور تک بھاگ جائیں۔ تو یہ زمین جب تم مر جاتے ہو تو اپنے اندر اپنے سینے کو چیر کر تمہیں اپنے اندر سمیٹ دیتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد تمہارا نام و نشان نہیں رہتا۔ کسی کا نام و نشان رہتا ہے، کئی ایسے ہیں
انبیاء ہیں ان کو نہیں کھاتی زمین، تو قبروں میں وہ زندہ رہتے ہیں، ان کے جسم تر و تازہ رہتے ہیں۔ اسی طرح شہداء ہیں، بہت سارے ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ جس میں جب صدیوں پرانی قبروں کی قبر کشائی کی گئی، جیسے دریائے دجلہ ہے، وہاں سے صحابہ کرام کی ایسی لاشیں نکلیں جیسے ابھی تر و تازہ تھیں اور ابھی شہید ہوئے ہیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دیکھا گیا تو سینہ مبارک پہ ہاتھ تھا، کوئی نیزہ برچھی لگی ہوگی نا جب شہادت ہوئی، تو لوگوں نے کہا پورا یورپ بھی امڑ کے آ گیا کہ دیکھو یہ قرآن نے شہید کو زندہ کہا ہے، اس کی پھر موجود ہے یہ ہمارے پاس۔ تو جب دریائے دجلہ کا کنارہ اس کاٹنے لگا تو قبر چینج کرنے لگے، تو سینہ پہ ہاتھ تھا، تو لوگوں نے کہا بھی اب سینہ پہ ہاتھ ہے تو اس کو ایسے ہی دفن کر دیتے ہیں کہ سینہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے اور ہاتھ نیچے آ جائے۔ تو جب ہاتھ اٹھایا تو خون کا فوارہ نکلا۔ 1400 سال بعد اہل دنیا نے دیکھا کہ شہید زندہ ہے، پھر وہیں ہاتھ رکھ دیا، شہید زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی کا منہ بولتا ثبوت دکھا دیا۔ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہوتے ہیں، نہ ایمان لائے۔ عزیزان گرامی قدر، زمین ہی ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے اور زمین ہی ہمارے مردوں کو سمیٹتی ہے۔ آگے جو آیت ہے 27 نمبر، پہاڑوں کی بات کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ اور قدرت کاملہ کا ایک اور منظر پیش کیا ہے۔ فلک بوس پہاڑ ہیں، اے انسان ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ، ان کے شکم میں قیمتی معدنیات ہیں، ان کے انبار لگے ہوئے ہیں، کہیں نمک ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں تانبا ہے، کہیں سونا ہے، کہیں چاندی ہے، کہیں فولاد ہے، تم اسے اپنے کام میں لاتے ہو۔ ان کی برف سے سدا ڈھکی ہوئی سفید چوٹیاں، سفید جیسے لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ برف باری ہوتے ہیں، لوگ دیکھنے جاتے ہیں نا مری، یہ برف سے ڈھکے پہاڑ دیکھیں آپ۔ تمہارے لیے یہاں سے بھی میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، تمہارے لیے یہ میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی کہ باہم رسانی کے مرکز ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، ندیاں بہہ رہی ہیں اور دریا رواں دواں ہیں، پھر ان کے دامن میں دیو قامت درخت اگتے ہیں۔ مڑی جا کے دیکھیں، جو مکان بنانے کے کام آتے ہیں، ان کی لکڑی کام آتی ہے، چیڑ کی لکڑی، اس طرح مہنگی کچھ ہوتی ہیں، کچھ سستی بھی ہوتی ہیں، دیار ہے۔ ان میں ان گنت پھر جڑی بوٹیاں پیدا کر دی گئی ہیں جو تمہارے امراض کے لیے شفا کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ ملکوں کی قدرتی حد بندی پہاڑوں نے کر دی ہے، موسم کے تغیر میں ان کا غیر معمولی دخل ہے، بارشوں میں ان کا حصہ ہے۔ کس کس فائدہ کو اے انسان تو گنائے گا، گنے گا؟ پھر ہماری رحمت کا یہ پہلو بھی تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہ رہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پانی ابل رہا ہے، حالانکہ پانی نیچے ہوتا ہے لیکن نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے، اللہ کا کام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو یہ حکم دیا ہوا ہے۔ دامن کوہ میں پھر ندیاں بہہ رہی ہیں، اوپر بھی چشمے میٹھے پانی کے، ٹھنڈے پانی کے، ہموار میدانوں میں بھی دریا خراما خراما رواں دواں ہیں، اور جہاں یہ نہیں وہاں کنویں کھود کر انسان ٹیوب ویل نصب کر کے، ٹربائنز لگا کے، ڈیم بنا کے پانی کو ذخیرہ کر لیتا ہے، پھر تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ آخر میں پھر فرمایا کہ اگر تم ان کھلی دلیلوں کے باوجود قیامت پر ایمان نہ لو تو پھر اس روز تم پر جتنی تباہی نازل ہوگی اس کے تم خود ذمہ دار ہوگے اور اس کے مستحق ہوگے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلایا کرتے تھے رسولوں کو، قرآن کو، اللہ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی نشانیوں کو، یعنی ہر طرح سے جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کے آنے کو۔ تو یہاں جو کفاتہ کا لفظ ہے آیت نمبر 25 میں، اس کا مطلب ہوتا ہے
اسم لما یخفت فی، یعنی جس میں کوئی چیز لپیٹ دی جائے، سمیٹ لی جائے، اسے کفایت کہتے ہیں۔ اور اگلی جو آیت ہے اس میں آیت نمبر 27، اس میں شامخات، تو شامخات کا مطلب اونچے بلند جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ فراتا، فراتا کا مطلب میٹھا پانی، عذباً میٹھا پانی، میٹھا جو ہوتا ہے نا، ایک کھاری پانی ہوتا ہے، ایک میٹھا پانی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان نشانیوں کو دیکھے، اس کی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ پر ایمان لانے میں انسان کو تردد محسوس نہیں ہوتا، اور اگر اس کو یاد رکھے قیامت کے دن کو، تو پھر گناہوں سے بچت رہتی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔